آج کے پروگرام میں ہم ایس ایس یو اور خود ملیز ڈسٹرکٹ کی 2 نمبریوں پر بات کریں گے۔ آخر وہ کون سا راز ہے جسے خفیہ رکھنے کے لیے ایس ایس یو کے چوکنڈی قبرستان پولیس ہیڈ کوارٹر کو کیمپ ڈیوڈ کا درجہ دینا پڑا؟ اور کون ہے ایس ایس یو میں دن کا ڈی آئی جی اور کون ہے رات کا ڈی آئی جی؟ کون ہے دن کا ایم ٹی او اور کون ہے رات کا ایم ٹی او؟ کون ہے دن کا اکاؤنٹنٹ اور کون ہے رات کا اکاؤنٹنٹ؟ اسی طریقے سے کون ہے سیکورٹی 2 کا دن کا ایس ایس پی اور کون ہے رات کا ایس ایس پی؟ یہ معاملہ ہے کیا؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور پروگرام میں ہم ملیز ڈسٹرکٹ کے ایس ایچ او شاہ لطیف پر بات کریں گے کہ یہ جو شاہ لطیف تھانے کے ایس ایچ او ہیں، یہ ارشد اعوان جو ہے یہ کس کے پرسنل سٹاف افیسر ہیں؟ ڈی آئی جی ایسٹ زون کے یا کہ ملیز ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی کے؟ کس نے ان سے 40 لاکھ روپے لے کے انہیں ایس ایچ او بنوایا؟ اس کی اندرونی کہانی کیا ہے؟ کرے کوئی بھرو کوئی کے مستاق، بدنام کون ہو رہا ہے، کرنے والا کوئی اور ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے۔ میں حنیف دوانی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایس ایس یو پر، جہاں سے ہمارے نمائندہ خصوصی دیوان جی نے ایک بالکل چونکا دینے والی رپورٹ بھجوائی ہے۔ ایک عرصہ دراز سے جو ہے وہ گھر کا بیدی لنکا ڈائے، یعنی گھر کے بیدی کو تلاش کیا جا رہا تھا کہ آخر یہ ایس ایس یو کی اندر کی خبریں کون کس طریقے سے جو ہے ٹورنٹو تک پہنچا رہا ہے۔ اس شعبے میں جو ہے خود ملک شبیر کے ہاتھوں جو ہے کوئی 50 سے زائد پولیس والے جو ہے وہ بے گناہ معطل بھی ہوتے رہے، سزا بھی پاتے رہے، کوارٹر گارڈ بھی ہوتے رہے، اور ہر ایک کے موبائل فون بھی چیک ہوتے رہے، لیکن انہیں گھر کا بیدی نہ مل سکا۔ دوسرے بے گناہ لوگ جو ہے وہ سزائیں بھگتتے رہے، لیکن اب جا کے ڈی آئی جی مقصود میمن کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ تو کوئی بہت بڑا ہی بیدی ہے، کوئی چھوٹا رینک کا نہیں ہے، بڑے رینک کا بیدی ہے، جو ہماری لنکا اس وقت پوری طریقے سے ڈھانے میں لگا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نظر میں جو ہے وہ اب ایس ایس یو حسن اسکوائر کے دفاتر جو ہے وہ غیر محفوظ ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے راتوں رات جو ہے اپنا تمام جو ہے وہ اہم ترین ریکارڈ جو ہے کہتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے وہ ایس ایس یو کے چوکنڈی قبرستان ہیڈ کوارٹر میں منتقل کر دیا ہے۔ اب تمام تر اہم میٹنگیں جو ہے وہ وہاں پر ہوتی ہے، اور وہاں کسی غیر متعلقہ شخص کی جو ہے وہ داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے، کیمروں کا جال بچھا دیا گیا ہے۔ ایک طریقے سے جو ہے خود چوکنڈی قبرستان پولیس ہیڈ کوارٹر کو جو ہے وہ کیمپ ڈیوڈ کا درجہ دے دیا گیا ہے، جس طریقے سے امریکی صدر کی خاص جو رہائش گاہ ہے، جو خاص کیمپ ہے جہاں پر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، وہاں انتہائی اہم ترین قسم کی میٹنگیں جو ہے دنیا کا نقشہ بدلنے سے متعلق کی جاتی رہی ہے۔ بالکل وہی درجہ جو ہے وہ اس وقت چوکنڈی قبرستان پولیس ہیڈ کوارٹر ایس ایس یو کو کا دے دیا گیا ہے، جس کے اس وقت وہاں کے ایس ایس پی جو ہے شمائل ریاض بتائے جاتے ہیں۔ اب یہ معلوم کرنا بڑا ایک مشکل ہو گیا کہ اس وقت ایس ایس یو میں دن کا ڈی آئی جی کون ہے، رات کا ڈی آئی جی کون ہے۔ آفیشلی جو کہ آرڈر ہوا ہے سی پی او سے، اس وقت خود سندھ حکومت کی جانب سے جو آرڈر جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق جو ہے ڈاکٹر فاروق جو ہے وہ ایس ایس یو کے ڈی آئی جی ہیں، لک آفٹر انہیں کے پاس ہے، اور خود مقصود میمن 90 روز کی چھٹی پر ہے، آن دا ریکارڈ ملک سے باہر ہے۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، وہ نہ صرف ملک کے اندر ہے بلکہ اپنے گھر ہے، اپنے آفس میں ہے، وہ رات کو آتے ہیں۔ دن کو ڈی آئی جی فاروق اعوان ہوتے ہیں، ڈاکٹر فاروق ہوتے ہیں، اور رات کو جو ہے پھر خود مقصود میمن آ جاتے ہیں۔ یہ حال تو ہے ڈی آئی جی کا، دن کا الگ ہے، رات کا الگ ہے۔ یہی حال جو ہے خود سیکورٹی زون کے ایس ایس پی کا، لک آفٹر چارج جو ہے وہاں پر ملک اصغر عثمان کے پاس ہے۔ تو دن کے وہ ایس ایس پی ہیں اور رات کے ایس ایس پی عظیم تنیو ہیں، گرچہ وہ اس وقت ایس ایم سی کورس کر رہے ہیں جو کہ 26 دسمبر کو ختم ہوگا، لیکن کورس ہے تو ان کا آرڈر یہاں پر فی الحال نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بلا ناغہ وہ آتے ہیں رات کو اور پورے سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دن کا ایس ایس پی جو ہے ملک اصغر عثمان ہے، رات کے ایس ایس پی عظیم تنیو ہے۔ یہی حال جو ہے خود
ملک شبیر اعوان جو کہ وہاں کے ایم ٹی او ہیں، ایم ٹی او موٹر ٹرانسپورٹ آفیسر ہیں ایس ایس یو کے۔ اب وہ جو ہے وہ دن کے ہیں، رات کے ہیں، اور اصل افتخار کو انہوں نے جو ہے وہ آن دا ریکارڈ جو ہے افتخار کو رکھا ہوا ہے، لیکن جو ہے وہ ڈمی ہے، اصل جو ہے وہ ملک شبیر اعوان ہے۔ اس طریقے سے فاروق جو ہے وہ اصل اکاؤنٹنٹ ہے، لیکن ڈمی جو ہے وہ ناصر کو رکھا گیا ہے۔ تو یہ دو نمبریاں اس وقت ہمیں جو ہے وہ ایس ایس یو میں دکھائی دے رہی، کیونکہ دو نمبریوں کی ابتدائی خود ان کے اپنے پیر مرشد یعنی ان کے ڈی آئی جی مقصود میمن سے ہی ہوئی ہے۔ اسی کو ان کے ماتحت ان کی جو خاص کابینہ ہے وہ اس کو فالو کر رہے، ماں سوائے امین کے، کیونکہ امین جو ہے وہ ڈی آئی جی کا ریڈر ہے، ان کی جگہ کوئی اور ڈمی جو ہے وہ ریڈر نہیں ہو سکتے، لہذا وہ اس وقت تنہا جو ہے موجودہ ڈی آئی جی ڈاکٹر فاروق کو جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں۔ حالانکہ انہیں بھی یہ سختی سے حکم دیا گیا کہ کوئی بھی سرکاری ڈاکومنٹ جو ہے وہ ان کے دفتر میں ان کے ٹیبل تک نہ پہنچنے پائے۔ اس کا سب سے بڑا زندہ ثبوت کہ ڈی آئی جی ڈاکٹر فاروق کے ہوتے ہوئے ایک گریڈ 19 کا ایس ایس پی ہے، خود ایف ایس سی کے عبداللہ میمن، 26 دسمبر سے وہ مطلب چھٹی پہ چلے گئے، 26 دسمبر تک وہ چھٹی پر ہے، انہوں نے چارج چھوڑ دیا ہے۔ اب لک آفٹر چارج کس کو دیا جائے یہ فیصلہ کرنا جو ہے خود ڈی آئی جی کا کام ہے، جن کے پاس چارج ہے یہاں کا ایس ایس یو کا یعنی کہ ڈاکٹر فاروق، یا پھر ایڈیشنل آئی جی کراچی کا یہ کام ہے کہ کون بنے گا، کس کو یہ چارج دیا جائے۔ اندازہ لگائیں کہ جو کیمپ ڈیوڈ جس کو میں نے اس کا درجہ دیا ہے خود چوکنڈی قبرستان پولیس ہیڈ کوارٹر کا ایس ایس یو کے، یہ فیصلہ وہاں پر ہوا کہ یہ چارج کس کو دیا جائے، کیونکہ یہ اہم ترین پوسٹ ہے اور اندر کی جو باتیں ہیں وہ یہاں سے کہ لیک نہ ہو جائے، کوئی باہر کا بندہ آ کے یہاں پر اس کو لک آفٹر نہ دیا، جس طریقے سے ایس ایس یو کے ڈی آئی جی کا جو لک آفٹر چارج دیا ہے ڈاکٹر فاروق کو، اس نے ایک تباہی مچا دی ہے اور پورا ان کی جو ہے وہ انکوائریاں شروع کر دی۔ تمام کی تمام کیبنٹ جو ہے ان کے ہاتھوں سخت دکھی ہے، پریشان ہے، کیونکہ وہ ناک کی سیٹ پہ اس وقت چل رہے ہیں۔ اب ان کے لیے پرابلم انہوں نے کھڑی کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عبداللہ میمن چھٹی پر گئے تو ان کی جگہ کون لک آفٹر کرے گا یہ فیصلہ کرنا، چونکہ ڈاکٹر فاروق کا کام تھا، وہ انہیں نہیں کرنے دیا گیا، اور ان کو اندھیرے میں رکھ کر ان کو پوری طریقے سے ان کے اپنے ہی ایک ماتحت کمانڈنٹ ایس ایس یو جو ہے وہ ایس پی انور کیتران نے جو ہے وہ انہیں نظر انداز کر کے انہیں پوری طریقے سے اگنور کر دیا کہ وہ کوئی ہے ہی نہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنے اصل جو ڈی آئی جی ان کے ہے مقصود میمن کے مشورے پر جو ہے خود ایف ایس سی کا اضافی چارج یا لک آفٹر جو ہے وہ شمال ریاض کو دے دیا، جو کہ خود اس وقت چوکنڈی قبرستان پولیس ہیڈ کوارٹر کے ایس ایس پی ہیں، جو اسی کیبنٹ کا حصہ ہے۔ اندازہ لگائیں کہ ڈی آئی جی کون ہے اور آرڈر کہاں سے ہو رہے ہیں، کس کے ہاتھ سے آرڈر ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ کیسے کام چلے گا ایس ایس یو کا، جس مقصد کے لیے ڈاکٹر فاروق کی وہاں پوسٹنگ کی گئی ہے، مقصد تو فوت ہو گیا، انہیں ایک طریقے سے ڈمی بنا دیا گیا۔ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ تمام تر جو ہے معاملات، اب نظام جو ہے وہ ایس ایس یو کا جو ہے وہ حسن اسکوائر کے بجائے، ڈی آئی جی آفس کے بجائے جو ہے وہ اب وہ سارا نظام جو ہے وہ خود چوکنڈی قبرستان پولیس ہیڈ کوارٹر سے چلایا جا رہا ہے۔ خود ملک شبیر اعوان نے بھی اپنا آفس وہاں منتقل کر دیا، تمام فیول کارڈ جو ہے وہاں منتقل کر دیے گئے، پورا کا پورا چور بازاری کا سسٹم جو ہے اب وہاں سے چلائے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اب اس پر جو ہے خود ایس ایس یو کے ڈی آئی جی ڈاکٹر فاروق کو جو ہے وہ اس پر نہ صرف ایکشن لینا چاہیے بلکہ انہیں وہاں کبھی جو ہے وہ ایک سرپرائز وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا کہ دیکھیں کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا، اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ اپنے کمانڈنٹ انور کیتران سے تو ضرور پوچھیں کہ بھئی یہ آپ نے آرڈر کیا ہے، کیا کوئی گریڈ 19 کا افسر کسی دوسرے گریڈ 19 کے افسر کا ٹرانسفر یا آرڈر کر سکتا ہے؟ یہ ان کا اختیار ہے، یہ اس کے مجاز ہے، یا کہ پھر انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا؟ اس پر تو ان کے خلاف رپورٹ جو ہے وہ آئی جی سندھ کو بھجوانے کی ضرورت ہے کہ آخر انہوں نے یہ
کس قسم کے اختیارات جو ہے استعمال کیے ہیں. خود شمال ریاض کو جو ہے وہ ایف ایس سی کا اضافی چارج دینے کی صورت میں. اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آرڈر کی کاپی خود انور کیتران کے دستخط سے جو ہے جاری کی گئی ہے. نہ صرف اس میں ڈی آئی جی ڈاکٹر فاروق بلکہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی اور ڈی آئی جی ایڈمن کو بھی جو ہے وہ اس پر جو ہے خود انور کیتران سے جواب طلبی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تو رول آف بزنس کے صریحاً جو ہے وہ خلاف ورزی ہے. ناظرین، یہ تو پروگرام کا حصہ تھا ہمارا ایف ایس سی اور خود ایس ایس یو اور چکنڈی قبرستان پولیس ہیڈ کوارٹر کی 2 نمبریوں سے متعلق. بڑے بڑے راز ہیں جسے فاش ہونے سے بچانے کے لیے جو ہے خود ڈی آئی جی یعنی کہ فاروق سے معاملات کو دور رکھنے کے لیے اب تمام تر جو ہے وہ میٹنگیں جو ہے خفیہ جو ان کے کارروائیاں ہیں وہ اب چوکنڈی قبرستان میں ہونے کی اطلاع ملی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ملیر ڈسٹرکٹ سے متعلق. یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں یہ سب انسپیکٹر، دانت سے کیا نکال رہے ہیں. یہ اکثر جو ہے یہ لوگ جو ہے کچھ گوشت کا پیس پھنس جاتا ہے تو ماچس کی تیلی لے کے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی پتہ نہیں کیا مرغ مسلم کھا کے آئے ہیں، کیا بڈیر کھا کے آئے ہیں جو نکالتے ہوئے انہوں نے تصویر کھنچوائی ہے. یہ ہے خود شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کی ایس ایچ او ارشد آوان. شاہ لطیف تھانہ جو ہے یہ جہیز میں لکھوا کر آئے ہیں. اپنی سروس کے تقریباً نصف سے زیادہ حصہ انہوں نے شاہ لطیف ٹاؤن تھانے میں ہی گزارا ہے اور اسی تھانے میں جو ہے وہاں سے رسوا ہو کے بھی نکلے ہیں، وہاں ان کے خلاف مقدمہ بھی ہو اور وہاں سے انہیں بہت زبردستی جو ہے بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے نکلے کے مزاق انہیں وہاں سے نکالا گیا. اب ان کی سب سے بڑی 2 نمبری کیا ہے؟ پوسٹنگ ان کی کس نے کروائی ہے شاہ لطیف ٹاؤن تھانے میں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، 1 کروڑ کا سوال ہے. میں نے ہی اپنے پروگرام میں پچھلے دنوں کہا تھا کہ 40 لاکھ روپے انہوں نے دیے ہیں اور 40 لاکھ روپے کی عوض ان کی پوسٹنگ کروائی گئی ہے. ارشد نے ارشد کی پوسٹنگ کروائی. جس ارشد کا اشارہ میں نے کیا تھا وہ ارشد جو ہے وہ ڈی آئی جی ایسٹ عثمان غنی صدیقی کے پرسنل سٹاف آفیسر بتائے جاتے ہیں. لیکن اب ناظرین صورتحال کچھ عجیب سی سامنے آئی ہے. اطلاع یہ ملی ہے کہ یہ تو پتہ نہیں ڈی آئی جی سے ان کی ملاقات ہے کہ نہیں، لیکن خود کاشف عباسی جو کہ ایس ایس پی ملیر ہیں، جنہوں نے جو ہے اپنی پوسٹنگ کے وقت جو ہے 2 مہینے کا جو ہے اپنی ایمانداری کا مبینہ طور پر ناٹک رچایا تھا کہ 2 مہینے کے وہ ایماندار تھے، 2 مہینے کے وہ ایماندار دیانتدار تھے، سب کچھ بند کیا ہوا تھا 2 مہینے تک. اور اس کے بعد انہوں نے جو تباہی مچا دی اس کے انڈر میں تو 2 مہینے کی کیا 2 سال کی کسر انہوں نے کہتے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق پوری کروا دی. یہ ہیں کاشف عباسی. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ارشد آوان یہ کاشف عباسی کے ان دونوں ہاتھوں کے چھالے ہیں اور ان دونوں آنکھوں کے تارے ہیں. آدمی تو خاص ان کے ہیں، ان کے کماؤ پوت ہیں، ان کے اے ٹی ایم کارڈ ہے، تو پھر ان کی پوسٹنگ کون کرا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو جس کے قریب ہوتا ہے، جو جس کا ہمراز ہوتا ہے، جو جس کا فرنٹ مین ہوتا ہے، جو جس کا اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے، اس کی پوسٹنگ وہی کرائے گا، کوئی اور تو نہیں کرائے گا. لیکن اس سب انسپیکٹر نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ ان کی پوسٹنگ جو ہے انہوں نے 40 لاکھ روپے دے کے اپنی پوسٹنگ جو ہے وہ ڈی آئی جی ایسٹ کے دفتر سے کروائی. یہ ان کا روز اول سے یہ کہنا ہے. ہاں، اس سے قبل جو ڈی آئی جی تھے خود غلام اصفر میسر، ان کے جو پی ایس ہوتے سالے میسر جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ کروایا کرتے تھے. سالے میسر کو انہوں نے 50 لاکھ روپے دیے تھے کہ انہیں شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کا ایس ایچ او لگایا جائے. اور اس وقت شاہ لطیف ٹاؤن تھانے میں جو ایس ایچ او تھے ممتاز مروت، ان کی جو ہے وہ پیروں سے زمین یہی کھینچ رہے تھے. ان کے علاقے میں انہوں نے چھاپا بھی مارا تھا، انہیں خود چھاپا مارا تھا، وہاں سے گٹکا ماوا فیکٹری پکڑی تھی اور اس کی رپورٹ بھجوا دی تھی ڈی آئی جی کو کہ بھئی یہ ہم نے پکڑا ہے، لہذا ان کو ہٹا کے مجھے وہاں لگا دو. یعنی کہ یہ وہ سب انسپیکٹر ہے جو دوسروں کی لاشوں پر جو ہے اپنا محل تعمیر کرنے کا عادی ہے. اس وقت انہوں نے کوشش کی تھی لیکن خبر بریک میں نے کر دی تھی، جس کی وجہ سے 50 لاکھ روپے تو انہوں نے دیے تھے لیکن ان کی پوسٹنگ نہ ہو سکی. اب کہتے ہیں کہ میں نے 40 لاکھ روپے دیے. سوال یہ کہ 40 لاکھ روپے کس کو دیا آپ نے؟ پوسٹنگ آپ کی کہاں سے ہوئی؟ یہ تو سوالیہ نشان ہے، 1 کروڑ کا سوال ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈی آئی جی آفس سے کی، لیکن ہماری طے ہے کہ ڈی آئی جی آفس سے
परमिशन जरूर ली गई है, लेकिन ऑर्डर आपका एसएसपी मलीर ने किया है, क्योंकि आप एसएसपी मलीर के करीबी बंदे हो। एसएसपी मलीर ही आपकी पोस्टिंग में गैर मामूली दिलचस्पी ले रहे थे, और उन्होंने ही जो है कहते हैं कि डीआईजी की मिन्नतें समाजती की, तरले किए कि ये मेरा खास और खास है, इनकी पोस्टिंग जो है वो शाह लतीफ टाउन थाने में एसएचओ की एसएस से करवा दी जाए। पोस्टिंग हो गई, लेकिन डब्बा वहां बांध दिया कि उन्होंने करवाया, उन्होंने पोस्टिंग कराई है। वो हकीकत नहीं है, पोस्टिंग इनकी एसएसपी मलीर ने ही करवाई है, क्योंकि उनका ये लाडला है। मलीर में 12 थाने हैं। अब कहते हैं कि 12 थानों में जो है, जो बड़े थाने हैं वहां से 5 लाख रुपया हफ्ता, छोटे थाने हैं, छोटे दरमियानी थाने 3 लाख रुपए, छोटे थाने के 2 लाख रुपए हफ्ता ये लिया जा रहा है। और ये हफ्ता वसूल कौन करता है? यही मुबैन पर अरशद आवान के बारे में इत्तला मिली कि यही ये हफ्ता इकट्ठी करता है अपने बॉस के लिए, जिन्होंने इनकी पोस्टिंग करवाई है। तो ये बहुत बड़ी 2 नंबरी जो है ये हुई है मरीर डिस्ट्रिक्ट में। और ये डीआईजी ऑफिस को बदनाम करने वाला भी कोई और नहीं, खुद यही मलक जो है, ये जो है जिसका मैं नाम ले रहा हूं, इन्होंने जो है बदनाम किया है अपने डीआईजी के ऑफिस को, उनके पीएसओ को, कि मैंने वहां पर 40 लाख रुपए दिए हैं। तो 40 लाख रुपए यकीनन वहां नहीं दिए होंगे, बल्कि 40 लाख रुपए उन्होंने अपने एसएसपी मलीर को दिए होंगे, जिनके ये इस वक्त पीएसओ बने। इससे कबल ये ज़ाहिदा परवीन जो खातून एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मलीर थी, ये उनके भी पीएसओ रह चुके हैं। और ये एकदम जो है लेट भी जाते हैं, बिज भी जाते हैं, और हर किस्म का काम करने के ये आदी हैं, अपने अफसरों को खुश करने के लिए। ना नाम की चीज़ तो इनके पास है ही नहीं, ये मुतमईन करने के ये आदी हैं। ये मलीर डिस्ट्रिक्ट में 2 अफसरान ऐसे हैं, एक तो ये है और दूसरा जो है फरासत शाह, जो एसएचओ कायदाबाद है तो कायदाबाद के एसएचओ, लेकिन वो पर्सनल स्टाफ ऑफिसर हैं कोरंगी के कामरान एसएसबी के। उनके कमाऊ थे, उनके एटीएम कार्ड, उनके लिए वो जितने भी एसएचओ वहाँ लग रहे हैं इस वक्त मलीर कोरंगी में, वो तमाम के तमाम फैसले जो है वो कायदाबाद थाने में होते हैं। तो ये फजीलत हासिल है खुद मलीर डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, जिसके एसएसपी जो है 2 महीने के जो है उन्होंने अपनी ईमानदारी का, अपनी दयानतदारी का, अपनी उसूल परस्ती का एक नाटक रचाकर जो है खुद सिंध पुलिस के आईजी को जो है वो उन्होंने एक तरीके से चकमा दे दिया था। और बाद में जो है वो अपनी ईमानदारी का डोल पीटने के लिए जो है उन्होंने होम मिनिस्टर के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर एसएसपी अहमद चौधरी के खिलाफ एक ज़बानी शिकायत भी कर दी थी आईजी से कि ये हमें बिला वजह परेशान करके रिश्वत का तकाजा कर रहा है। वो बात भी जो है वो हकीकत पर मबनी नहीं थी। अब ये मलीर डिस्ट्रिक्ट ही है जिसके अंदर जो है वो बड़ी बड़ी चोरी की वारदातें इस वक्त हो रही है, चाहे पेट्रोल की चोरी हो या फिर खुद लोहा चोरी हो या फिर बजरी चोरी हो। 3 ही बड़ी बड़ी चोरियां हैं जिसमें एक रात में जो है वो 5 से 10 करोड़ रुपए की चोरी करवाई जाती है। उस डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी हैं काशिफ अब्बासी, जिनके पर्सनल स्टाफ ऑफिसर हैं खुद अरशद आवान, जिसकी तस्वीर मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ कि पता नहीं ये क्या खा के घर से आए कि ये दांतों से इनका फंसा हुआ गोश्त ही नहीं निकल रहा है। और ये तस्वीर जो है वो उसके ये खाने पीने की जो है वो चलती फिरती एक इश्तिहार बन चुकी है इनकी। ये तस्वीर क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, जाहिर है कि मैं क्या कहूँ इसमें। नाज़रीन, ये था हमारा क्या प्रोग्राम, कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल के प्रोग्राम में बात करूँगा दोबारा से अनवर मोटा पर। इस वक्त उनकी हालत बहुत गैर हो चुकी है। जो बड़े तवंगर किस्म के एसएचओ उनके पास भिजवाए गए हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें वो कैसे उनसे परेड करवाएंगे तो वो उन्हें निकाले बाहर कर देंगे, सिंध पुलिस से निकाल देंगे। वो इतने इस वक्त घबराए हुए। जो एक हेड कांस्टेबल अहमद से परेड नहीं करवा सका तो इन तवंगर खान एसएचओ से कैसे करवाएगा। इसलिए वो इस वक्त इतने परेशान हो गए कि उनकी पैंट जो है वो गीली और डीली होती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। ये तो हमारा प्रोग्राम कैसे लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ रह जाता हूँ, अल्लाह हाफिज।